تمام سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین، قرآن شریف کے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ امام کی آواز کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَفِّضْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ جب امام نماز پڑھے تو نہ اس کی آواز اونچی ہو نہ نیچی ہو، بلکہ اس کی آواز بالکل درمیانی ہونی چاہیے۔ یہ اندازہ کر لیجئے کس ٹائم حکم دیا جا رہا ہے، جب نہ ایکو ساؤنڈ تھا، نہ اسپیکر تھے، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ٹائم یہ اللہ تعالیٰ حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کا سورہ اعراف میں حکم دیا ہے کہ دعائیں عاجزی سے چپ کے مانگو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز میں اپنی کسی قسم کی عبادت پسند ہی نہیں ہے، بالکل قطعاً۔ جب بھی عبادت کریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرتے چپ کے اور خوف زدہ عالم میں میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آپ یاد کیجئے کہ جس ٹائم نماز کا اس قدر شوق ہوتا تھا کہ تمام صحابہ آ جاتے تھے، تمام خواتین آ جاتی تھی، حتیٰ کہ منافقین جو تھے وہ بھی جلدی آ جاتے تھے تاکہ ان پہ شک نہ کیا جائے کہ اسلام کے دشمن ہیں یہ۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس ٹائم یہ حکم آ رہا ہے کہ درمیانی آواز رکھی جائے۔ اور پھر حدیث میں دیکھیں کہ چند صحابہ کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست کرو، جو تم سنا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تمہارے قریب ہے وہ، یعنی کہ اونچی آواز قطعاً پسند ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب مسئلہ یہ کہ آج کا ہمارا امام جو ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ جب تک ساؤنڈ سسٹم نہ ہو وہ راضی نہیں ہوتا ہے نماز کے لیے۔ مسجد ہیں اس قدر بڑی 1500 افراد کی گنجائش ہے اس کے اندر، فجر میں نمازی ہوتے نہیں ہے، ظہر عصر کبھی بھی آپ دیکھیں تو ایک صف میں اگر 50 آدمی کی گنجائش ہے تو مشکل سے ایک صف یا پیچھے چند اس کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور امام صاحب ایکو ساؤنڈ آن کرتے ہیں اور وہ بھی پورا والیوم اس کا کھول دیتے ہیں آخری حد تک جتنا اس کی رینج ہوتی ہے۔ اب وہاں سے آواز نکل رہی ہے، مسجد سے ہوتی ہوئی، سین سے ہوتی ہوئی، بازار ہے قریب میں، دکان ہے اطراف میں، اس میں مکان میں فیملیاں رہتی ہے، آواز گھروں میں جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، دکاندار اپنی دکانداری میں لگا ہے، ٹھیلے والا اپنا مال بیچ رہا ہے، گھر میں خواتین جو امور خانہ داری میں مصروف ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، کسی کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اب یہاں پہ دو آیتوں کی، دو صورتوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایک ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، دوسری ہو رہی ہے سورہ اعراف کی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب وہ قرآن کی آواز جاری ہے، امام تلاوت کر رہا ہے تو سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب امام صاحب سے کہو کہ امام صاحب آواز کم کرو، بہت ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا قرآن سے چڑھ ہے کیا، بری لگتی ہے۔ بھائی چڑھ کس کو ہوگی؟ کافر کو ہوگی۔ قرآن اللہ کا، دین اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، تو ہم بھی اس کے پابند ہیں نا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ آواز زیادہ نہ ہو تو نہیں ہونی چاہیے زیادہ، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ جتنی مسجد میں رہے، بس اس سے باہر نہ نکلے۔ مگر وہ ایکو ساؤنڈ کا کیا کیا جائے کہ اس کے بغیر وہ امام صاحب کو مزہ ہی نہیں آتا ہے نماز پڑھانے میں۔ اور امام صاحب کو تو آپ یہی کہہ دیں کہ سوئم کی فاتحہ دینی ہے یا برسی کی فاتحہ، کسی قسم کی بھی، مسجد میں چاہے 15 آدمیوں 20 ہو، اس سے امام کو غرض نہیں ہے کہ 15-20 آدمی کو میں اکیلا واعظ و نصیحت کرنا کر دوں۔ وہ اس عالم میں بھی اسی کو ایکو ساؤنڈ کھول دیں گے اور وہ اوپر کے لاؤڈ اسپیکر بھی، اور پورا محلہ گونجے گا، پہلے تلاوت پڑھی جائے گی، تمام گھروں میں آواز جائے گی، وہی بے حرمتی، وہی بے قاعدگی، کسی کو پرواہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ امام ایسے چیخ کے تقریر کرے گا صاحب کہ نہ اندر جو بیٹھے ہیں دل دہل جاتا ہے، اتنی آواز کھلی ہوتی ہے اس کی۔ مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ امام صاحب کو کوئی اس چیز کا لحاظ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اونچی آواز کا کہاں صرف حکم ہے جہاد کے موقع پہ، جہاں جہاد ہو رہا ہو تو وہاں پر اونچی آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ مجاہدین کا، مومنین کا جوش بڑھے۔
نعرے لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی حکم نہیں ہے۔ اونچی آواز اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، چاہے عام زندگی ہو یا اللہ کی عبادت ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے سامعین کہ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہو، اس کو دل و دماغ میں بٹھایا ہو توجہ سے، تو پھر ہمیں پتہ پڑے گا۔ قرآن کو تو ہم نے سرسری طور پہ پڑھا، حدیثوں کا کوئی مطالعہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھ لیجیے آپ کس قدر ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے غیر بنے ہوئے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔